آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل میں کئی مسلمان فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں اور اسرائیل کئی مسلمانوں کو براہ راست شہید کر رہا ہے اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس کی وجہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کی ہے، اگر آپ کو وہ دیکھنی ہو تو میں نے ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک دے رکھا ہے، اس پہ کلک کر کے آپ ہماری گزشتہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ تمام وجوہات میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ لیکن آج ہم یہ چیز آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو کچھ چل رہا ہے بیسکلی اس کا پلان ہے کیا اور وہ چاہتے کیا ہے اور وہ مسلمانوں کو کس نہج تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور آخر کار جو اسرائیل کا دا ڈیل آف سینچری کے نام سے ایک پلان مشہور ہوا تھا اور اس میں ایک رسالہ ان کا آیا تھا جس کا عنوان تھا ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ یہ رسالے اور یہ چیزیں اور سیمسن کارٹونز کے ذریعے سے اسرائیل چاہتا کیا ہے اور وہ کیوں مسلمانوں کو اس طرح پسپا کرنا چاہتا ہے۔ ویسے تو اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں کچھ مزید اس پر بحث کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے سامنے ایک بار پھر سے رکھ دوں، شاید پچھلی ویڈیو میں آپ بھول گئے ہوں۔ جناب علی 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانہ میں ایک پلان ترتیب دیا گیا جس کا نام رکھا گیا تھا دا ڈیل آف سینچری، اور دا ڈیل آف سینچری کے اندر یہ چیز طے پائی تھی کہ ہم نے اسرائیل کو کشادہ کرنا ہے، ہمارا دارالحکومت دمشق ہوگا اور ہم شام، فلسطین، لبنان، یہ جو تمام ممالک ہیں ان پر قبضہ کر کے ان تمام مقامات پہ اسرائیل کا جھنڈا لہرائیں گے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ اس معاہدے کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم مسجد اقصی اور اس کے گرد و نواح پر بھی قبضہ کریں گے اور پھر مسجد اقصی میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کو اجازت دی جائے گی، لیکن بعد میں آہستہ 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 کم مسلمانوں کو اجازت دی جائے گی۔ پھر وقت گزرے گا، پھر مسلمانوں کو مسجد اقصی میں عبادت کرنے سے روک دیا جائے گا اور آخر کار پھر ایک وقت آئے گا کہ جب ہم مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے، اور جب مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی تو پھر اس کی جگہ پہ تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کو تیار کیا جائے گا، اور جب ہیکل سلیمانی تیار ہو جائے گا تو پھر دجال کی آمد کے لیے سٹیج تیار کیا جائے گا، اور اس کے لیے ہوگا یہ کہ دنیا کائنات کے تمام ممالک کے اندر فساد اور فتنہ برپا کر دیا جائے گا، اور دنیا کائنات کے جب تمام ممالک فتنہ فساد میں برپا ہو جائیں گے، اس دوران ہم اسرائیل کو مزید کشادہ کر لیں گے اور کچھ اور ممالک پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا جس میں خلیج عرب بھی ہے، یعنی خلیج عرب پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا، اور یہاں چلتے 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 پاکستان کا بلوچستان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا گلگت بلتستان، ان پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں آپ نے سننی ہے اور پھر سننے کے بعد آپ نے اس پر باقاعدہ طور پہ اپنی آراء کمنٹس میں دینی ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اقوام متحدہ کو ختم کر دیا جائے گا، اور اقوام متحدہ کو ختم کرنے کے بعد پوری دنیا کائنات پر صرف اور صرف چند لاکھ یہودی جو ہے وہ اپنی حکومت کریں گے، اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا پھر دجال کے لیے جناب ہم سٹیج تیار کریں گے۔ لیکن کیا ایسا ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ جو واضح حالات ہیں، ان حالات میں 3000 سے زائد اسرائیلی فوجیوں کو حماس نے اڑا کے رکھ دیا۔ ان کے 680 ٹینک میں سے اب محض 380 ٹینک ان کے پاس بچے۔ ٹینک شکن میزائلوں کے ذریعے سے ان کے ٹینکس کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی اپنی فوج میں جو ہے وہ اپلیکیشن دینے سے گریز کر رہے ہیں، اور جو پہلے سے فوجی ہیں جنرل کرنل لیول کے، وہ اپنی فوج سے ریزائن کر رہے ہیں، اور اس کی سمپل سی ریزن یہ ہے کہ اسرائیل میں ایک بہت بڑا پینک پھیل گیا، اور اس پینک کی وجہ سے کئی یہودی
کئی اسرائیلی جو ہے وہ اپنے وطن سے بھاگنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فائنلی یہ تھرڈ ٹیمپل اور یہ دا ڈیل آف سینچری بیسیکلی ہے کیا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی چال کے ساتھ اور بڑی سازش کے ساتھ یہ معاہدہ طے کیا تھا، اور اس وقت بھی اسرائیل کا ساتھ دیا گیا تھا اور آج بھی اسرائیل کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اندر کھاتے یہ سب کچھ چل رہا ہے، وہاں ان کی ہیلپ بھی کی جا رہی ہے، یہاں مسلمان جو ہے وہ کئی ممالک کی تنظیم او ایس آئی، یہ جو ہے یہ تنظیم مسلمانوں کی چپ بیٹھی ہے، ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہے۔ ویسے آپ سمجھیں بے غیرتی کی اور کمینے پن کی انتہا ہوتی ہے۔ تو آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ دا ڈیل آف سینچری ہے کیا اور ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، اس کا مطلب کیا ہے، اور اسرائیلی اپنے رسالوں میں اور سیمسن کارٹونز دکھا کے آپ کو آنے والے اوقات کی پیشن گوئیاں کر کے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ احساس کمتری، مسلمانوں میں احساس محبت، مسلمانوں میں عقیدہ، نظریات، احساسات سب ختم ہو چکا ہے۔ بے غیرتی، پاگل پن، ذلت اور رسوائی اور بے وقوفی کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک کی تنظیم OIC ابھی تک خاموش ہے، اور اس کی خاموشی کی بیسک وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ کہیں ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلق خراب نہ ہو جائے، ہمیں پیسہ ملنا جو ہے وہ بند نہ ہو جائے۔ یہ دا ڈیل آف سینچری اور اس کے بعد مسلمانوں کے حالات ہیں جی۔ مسلمانوں میں کئی مقامات پہ، مختلف مقامات پہ محاذ کھولے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس میں انگیج رکھا جائے اور ہم فلسطین پر قبضہ کر لیں، لیکن وہاں اللہ کی فتح، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ وہاں کے بچوں میں جذبہ شہادت کچھ اس طرح سے بڑھ چکا ہے کہ انہوں نے اپنی کلائیوں پہ، اپنے ہاتھوں پہ نام لکھوا لیے کہ جب ہماری شہادت ہو تو ہماری پہچان کر کے ہمیں دفن کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اب قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنیں اور اسرائیلی مظالم کے سامنے اور ہندوستانی مظالم کے سامنے فلسطینیوں اور کشمیریوں کا جذبہ محبت دیکھیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم سست پڑو، نہ تم غمگین ہو جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیتون سے، والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk